وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستشرقا وعينه ناظرة فأما الأذن فقمع وأما العين فمقرة لما يوعي القلب وقد أفلح من جعل قلبه واعيا رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. یہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص فلاحیاب ہوا کامیاب ہوا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نفاق کی آمیزش سے پاک کر کے ایمان کے لیے خالص و مخصوص کر دیا، یعنی اس کو ایمان خالص عطا کیا، اس کے دل کو بغض و حسد اور تمام برے کاموں برے اقوال جیسے دنیا کی محبت اور مولا اور عقبہ یعنی آخرت سے بے پرواہی وغیرہ سے محفوظ و سالم رکھا، اس کی زبان کو راز گو بنایا، زبان کو اللہ نے سچا بنایا، اس کے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی محبت کے ذریعے مطمئن کیا اور اس کو حق کا مطیع بنایا، اس کی خلقت و طبیعت کو کجی اور باطل کی طرف مائل اور افراط و تفریط میں مبتلا ہونے سے بچا کر مستقیم اور سیدھا رکھا، اس کے کانوں کو حق بات کا سننے والا بنایا اور اس کی آنکھوں کو وحدانیت کے دلائل مشاہدات اور پروردگار کے نظام قدرت و صنعت کا دیکھنے والا بنایا۔ پس کان جو ہے وہ تو قیف ہے، یہ لفظ بھی مشکل ہے جسے تشریف آ رہی ہے، اور آنکھ اس چیز کو قائم اور ثابت رکھنے والی ہے جس کو دل محفوظ کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص فلاحیاب ہوا جس کے دل کو خدا نے یا خود اس شخص نے اپنے دل کو حق بات اور برحق چیزوں کا محافظ بنایا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کا مدار، حقیقی کامیابی کا مدار یہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق سے بچا کے خالص ایمان نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفس کو اپنی اطاعت پہ اور دین پہ چلنے کے ساتھ مطمئن کرے، اور ایسے اس کے دل کو بغض، حسد اور تمام برے کاموں سے اور بری خصلتوں سے، حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اس کے کانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نیک باتیں سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر دے، تو کامیابی کے ذرائع اور کامیابی حقیقت میں یہ۔ پھر یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک کانوں کے لیے قمے کا لفظ استعمال اور دوسرا آنکھ کے لیے لفظ استعمال کیا کہ وہ ثابت رکھنے والی ہے، دل کو ثابت رکھنے والی ہے۔ دل کو کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل میں قمے کہا جاتا ہے اس آلے کو جس کے ذریعے بوتلوں میں باریک چیزوں میں کوئی باریک چیز بھری جاتی ہے، باریک چیز نلکی والا آلہ ہوتا ہے جس کے لیے بوتلوں میں کوئی باریک چیز بھری جاتی ہے۔ تو اللہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اور کامیابی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کو کامیاب بنانے کے لیے آخرت دونوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات دل و دماغ تک، اس کے دل و دماغ تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ پھر وہ کانوں سے اللہ اور اس کے رسول کی اچھی باتیں سن کے دل و دماغ تک پہنچاتا ہے، اور ایسے ہی آنکھیں
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے مناظر دیکھ کے، قدرت کے دلائل دیکھ کے اور حق دے کے، اس حق کو، اللہ کے قدرت کے دلائل کو دیکھ کے وہ دل و دماغ تک آگے پہنچاتی، تو گویا حق بات پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے آنکھیں۔ جب کوئی خوش نصیب جس کو اللہ بنا دے، بنانا چاہے جس کو، اور کان بھی اس کا ذریعہ بن جاتے ہیں حق بات اس کے دل و دماغ تک پہنچانے کے، اور اس شخص سے بڑا کوئی اور کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جس کے سارے اعضاء، پوری حدیث کو دیکھیں سارے کے سارے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات دل و دماغ تک پہنچانے کا ذریعہ بنا، یہ اعضاء ذریعہ بن جاتے ہیں، اور پھر دل و دماغ ان باتوں کو قبول کرنے والے بن جاتے ہیں، اور اس طرح وہ حق بات پہ چلتا ہے، وہ عمل کرتا ہے، تو پھر دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بڑائی کا ارادہ نہیں کرتا، اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، بے پرواہی کی وجہ سے، تو پھر اس کے اعضاء وہ حق بات کو دل اور دماغ تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنتے، بلکہ گمراہی کی باتوں کو دل و دماغ تک پہنچانے کے ذریعے بن جاتے ہیں اعضاء۔ اور اس طرح کانوں سے بھی بری باتیں پہنچ رہی ہوتی ہے، برائی پہنچ رہی ہوتی ہے، آنکھوں سے بھی برائی پہنچ رہی ہوتی ہے، اور سارے کے سارے اعضاء سے برائی پہنچ رہی تھی دل و دماغ کو، اور اس طرح دل و دماغ میں برائیاں پہنچ کے، بری باتیں پہنچ کے، اور اچھی باتوں سے محروم ہو کے دل و دماغ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور جس کے دل و دماغ اس طرح سیاہ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اس کو پھر برائی اچھائی لگتی ہے اور اچھائی برائی لگتی ہے، اس کی طبیعت بھی ٹھیڑی ہو جاتی ہے، فطرت بھی الٹی ہو جاتی ہے، لہذا پھر وہ برائیوں کی طرف تو دوڑتا ہے اور نیکیوں سے دوڑتا ہے، برائیوں کی طرف دوڑتا ہے اور نیکیوں سے دوڑتا ہے۔ جہاں کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے تو پھر ادھر کو ٹکتا نہیں، وہاں سے وہ نکل جاتا ہے، کسر جاتا ہے۔ 24 گھنٹے برائیوں کے لیے تو اس کے پاس وقت ہوتا ہے، رات کی نیند قربان کر دیتا ہے اور دن کے کام قربان کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے اس کے پاس 5-10 منٹ بھی نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناکامی کی دلیل ہوتی ہے، ناکامی کی، اور اس کے برعکس جو آدمی اپنے سارے اعضاء کو حق بات کو دل و دماغ تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے، اللہ کے نزدیک حقیقی کامیابی یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ کامیابی نصیب فرمائے، اور ہم آئے بھی دنیا میں اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنے اور اس کو سمجھے، پھر اس پہ عمل کرے، تو پھر اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، اللہ آخرت بھی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہماری ہر چیز میں برکت ڈالے، گھر میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، اور جان میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو، اسی طرح مال میں برکت ہو، وقت میں برکت ہو۔ وقت میں والے سے بھی اللہ والے گزرے ہیں 40 سال ٹوٹل یا 39 سال انہوں نے عمر پائی، لیکن اللہ نے ان میں 39 سالوں میں 40 سالوں میں ان سے اتنا کام لیا کہ فقہ کی کتابیں انہوں نے لکھی، مسائل کی کتابیں جو اللہ کے احکام ہے اصل میں، تو فقہ کی کتابیں انہوں نے لکھی، اصول فقہ کی کتابیں انہوں نے لکھی، حدیث کی کتابیں انہوں نے لکھی بے شمار، اور اس طرح تفسیریں انہوں نے لکھی، اور دنیا دنگ رہ گئی کہ 39-40 برس میں، ظاہر ہے اس کی جوانی کا عمر بھی ہے، جو اس نے کچھ حاصل کیا ہے وہ عمر بھی ہے، اور پھر اس کے باوجود تصنیفات بھی بے شمار ہیں، تصنیفات بھی، اور جو تصنیفات ہیں ان پہ شروحات بھی لکھی ہیں، تو اللہ پھر اس کی برکت دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا